نمبر 37 آیت نمبر 195 کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آیت نمبر 196 سورہ بقرہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر روکے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ جو قربانی سے میسر ہو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے سر نہ منڈواؤ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اسے سر میں تکلیف ہو فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ تو روزے سے یا صدقہ سے یا قربانی سے فدیہ دے فَإِذَا آمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو قربانی سے جو میسر ہو فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ پھر جو نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 جب تم لوٹو تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ یہ 10 پورے ہو گئے ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ اس کے لیے ہے جس کا گھر بار مکہ میں نہ ہو وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے حج کے کچھ مسائل کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وہ فرمایا کہ اپنے حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پچھلی آیات کو اگر اس کے ساتھ بطور ربط دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جب 6 ہجری میں مسلمانوں کو عمرے کی ادائیگی سے روک دیا گیا اور پھر مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ طے پایا، جس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ مسلمان اگلے سال عمرہ ادا کریں گے، اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے۔ تو اسی ضمن میں یہ آیت مبارکہ ہے، جبکہ اضافی طور پر حج بیت اللہ کا بھی تذکرہ آ گیا کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ مراد کیا ہے؟ جب کوئی مسلمان حج یا عمرے کا احرام باندھ لے اور نیت کے ساتھ باندھ لے تو اب اس کے لیے اگر حج کا احرام باندھا ہے تو جب تک حج نہیں کرے گا احرام نہ کھولے، اور ایسے ہی جب تک عمرے کے ارکان ادا نہیں کرے گا اپنے احرام کو نہ کھولے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، یعنی اس کو اس طرح بھی آپ سمجھیں کہ جب کوئی مسلمان نفل نماز کی نیت کر لے، اس نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ سے 2 نفل شروع کر لیے، شروع کرنے سے پہلے
ان کا پڑھنا ضروری نہیں تھا، لیکن جب شروع کر بیٹھا تو اب ان کی تکمیل واجب ہو گئی۔ اگر کسی وجہ سے اس کو درمیان میں وہ نفل توڑنے پڑ جاتے ہیں تو اب بعد میں اس کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ پہلے یہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں تھے، لیکن جب شروع کر لیے تو اب کسی وجہ سے نہ پورا کر سکا وہ نوافل کو یا توڑ دیے تو اب اس کو بعد میں پورا کرنا واجب ہے۔ ایسے ہی نفلی روزہ رکھا اور کسی وجہ سے روزہ مکمل نہیں ہو سکا، توڑنا پڑ گیا، تو پھر کیا ہے، اب پہلے یہ جب تک نہیں رکھا تھا یہ واجب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، لیکن جب اب رکھ لیا ہے تو اس نفلی کو توڑنے کے بعد اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ ایسے ہی جب کسی مسلمان نے حج کا احرام باندھ لیا نیت کے ساتھ یا عمرے کا احرام باندھ لیا نیت کے ساتھ، اب اس کے لیے کسی وجہ سے وہ روک دیا گیا، جیسے کہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر روکے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو قربانی سے میسر ہو۔ حج کا احرام باندھا یا عمرے کا احرام باندھا، کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ گئی، جیسے کہ مسلمانوں کے لیے جب وہ مدینہ طیبہ سے نکلے احرام باندھے ہوئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے وہاں پہ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو کفار مکہ نے ان کو منع کر دیا، روک دیا کہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب یہ روک دیے گئے، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو کرنا ہے تو اگلے سال۔ اب اگلے سال تو انہوں نے اس احرام میں رہنا نہیں ہے، کیونکہ احرام کی اپنی پابندیاں ہیں۔ تو اب کیا کیا مسلمانوں نے؟ انہوں نے قربانی کی اپنے اپنے جانوروں کی، اور جس کے بعد انہوں نے احرام کھول دیے۔ یہ احرام یعنی نامکمل عمرہ کے ساتھ جو احرام کھولا، یہ اس کی ایک طرح کا تاوان اور چٹی تھی، جس کو قرآن مجید نے اس جگہ بیان کیا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اور تو جو قربانی سے میسر ہو۔ اب مسلمانوں نے وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر پہلی بات واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، جب معاہدہ ہو گیا اگلے سال عمرے کا معاملہ طے پایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس کی وجہ سے کافی مغموم تھے اور انہوں نے احرام نہیں کھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے جو ان کے ساتھ تھی اس سفر میں، اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا کہ میرے ساتھی میرے صحابہ احرام کو نہیں کھول رہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ احرام کھول کے چلے جائیں باہر، تو آپ کی اتباع کرتے ہوئے، ابھی وہ ان کے جذبات ہیں، وہ ان کے اندر ایک تڑپ تھی بیت اللہ کی زیارت کی اور وہاں پر عمرے کی ادائیگی کی، وہ تکمیل نہیں ہو سکی، جس وجہ سے ان کے اندر ایک غم و غصہ ہے۔ آپ کریں گے تو آپ کو دیکھا دیکھی باقی صحابہ کرام بھی کر دیں گے۔ ان کا یہ مشورہ بہت صائب ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا اور باقی صحابہ کرام نے بھی آپ کی اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ اب جذبات جو تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے اور جو غصہ اور غم تھا وہ بھی ماند پڑ گیا، تو صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے احرام کھول دیے۔ اب پھر یہاں پر حکم آ رہا ہے، پہلے حکم تو آیا کہ حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے پورا کرو، یعنی صرف اللہ کے لیے، جو بھی عبادت ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگلی بات آئے کہ تم روک دیا گئے ہو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پھر جو تم نے جو بھی قربانی میسر ہو وہ تم قربان کرو، اور وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ پہلا حکم حج اور عمرہ پورا کرو۔ دوسرا حکم اگر نہیں پورا کر سکے، کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ گئی، اب تم نے قربانی دینی ہے۔ اب تیسری بات، قربانی تم نے دینی ہے اور اپنے احرام کھولنے ہیں اور ساتھ ہی اپنے سر بھی منڈانے ہیں، اگرچہ ہم یہ سارا عمرہ پورا نہیں کر سکے یہ لوگ جو روکے گئے ہیں، لیکن پھر بھی سر منڈانے ہیں۔ اور اس کا کیا وقت مقرر کیا؟ جب تمہارا قربانی کا جانور حرم میں پہنچ کر ذبح کر دیا نہ جائے، حرم کی حدود میں وہ ذبح ہوگا اور ذبح ہونے کی تمہیں اطلاع ملے گی
کہ ذبح ہو گیا یا کوئی وقت مقررہ طے ہو جائے گا، آج کل تو چلے موبائل کا زمانہ آ گیا، اس زمانے میں دیکھیں بھائی ہم اتنے بجے ذبح کر دیں گے حرم میں، ویسے بھی حدیبیہ کا مقام حرم میں ہی تھا، حدیبیہ کا جو مقام ہے یہ حدود حرم میں ہی ہے، اگر مسلمانوں نے وہیں پہ ذبح کیے تو ان کا ذبح حرم کے اندر ہو گیا، اگر کوئی مسلمان حدود حرم سے باہر روکا گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قربانی کے جانور کو حدود حرم میں پہنچائے، اور جب تک اس کو وہاں پر ذبح کرنے کا وقت معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے سر کے ساتھ بال جو ہے وہ منڈوائے گا نہیں۔ یہ ہے ان آیت کے پہلے حصے میں 3 مختلف احکامات۔ اگلی آیت مبارکہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، اور جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اسے سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو روزے رکھے اس کا فدیہ ہے، یا صدقہ دے اس کا فدیہ ہے، یا قربانی دے اس کا فدیہ۔ یہ ایک الگ حکم آ گیا۔ ایک صحابی رسول تھے نبی کریم بیمار تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے اور ان کے سر سے جوئیں گر رہی تھیں، یعنی کہ اتنا زیادہ وہ جوئیں پڑ چکی تھیں، اور حالت احرام میں جوؤں کو مارنا بھی اجازت نہیں ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان جوؤں کو اپنے جسم سے جدا کرنے کے لیے اپنے سر کو منڈوا لو، جب کہ وہ حالت احرام میں تھے۔ وہ حالت احرام میں سر کے مونچھیں وغیرہ یہ بال نہیں کاٹنے کی اجازت حالت احرام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی وجہ سے سر میں شدید تکلیف ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ نے اجازت فرما دی، اور ساتھ ہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے ذریعے سے کہ یہ اگر تم کرتے ہو کسی تکلیف کی وجہ سے، عزم من راس ہی، جیسے بیان ہوا کہ سر میں کوئی تکلیف ہے، تو اب اس کا فدیہ کیا ہے؟ یا تو روزہ رکھا جائے گا، یا صدقہ کیا جائے گا جیسے کہ صدقہ فطر ہوتا ہے، یا کوئی جانور قربان کیا جائے گا۔ یہ ہے جی اللہ کا حکم، جب حالت احرام میں کسی مجبوری کی وجہ سے سر منڈوانا پڑ جائے۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، تو پھر یہ تم جو ہے یہ اب جب تمہیں سکون ہو جائے، تم نے وہ معاملہ کر دیا، پھر تم کر سکتے ہو۔ پھر آگے اگر اللہ ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں، یہ سارے احکامات مختلف صورتیں ہیں حج کی۔ اگلی اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی سے جو میسر ہو۔ اب ایک نئی یہاں پہ صورت پیدا ہو گئی۔ حج کی 3 صورتیں ہیں، یا حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں حج افراد۔ حج افراد کیا ہے؟ جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، فقط حج کا احرام۔ دوسرا ہے حج قران۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں آپ نے حج اور عمرے کی نیت دونوں کی اکٹھی کر کے احرام باندھا ہے۔ آپ گئے، آپ نے احرام باندھا، دونوں کی نیت اکٹھی کی۔ پہلے آپ عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد نہ احرام اتارا جائے گا، نہ سر کے بال اتارے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ حج کریں گے۔ پھر حج کے اعمال پورے کرنے کے بعد، ارکان پورے کرنے کے بعد، پھر آپ اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں، احرام کھولتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ یہ حج قران۔ چلے تیسری قسم پہلے حج تمتع کیا ہے؟ جیسے کہ عموماً ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حج کے سفر پہ ہی جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ نے سفر اختیار کیا سعودی عرب کا، وہاں پہ آپ نے عمرہ کیا، عمرے کے ارکان ادا کیے، اس کے بعد آپ نے احرام کھول دیا۔ اب آپ جتنے بھی دن ہیں 8 ذی الحجہ تک آپ انتظار کریں گے، اور پھر آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے فائدہ اٹھایا، جیسے کہ بالعمرۃ الی الحج، عمرے سے حج کی طرف گئے۔ عموماً ہمارے ہاں حج تمتع ہی کیا جاتا ہے۔ ہاں چہ جائے کہ اگر کوئی بالکل حج کے قریب جاتا ہے
میں کسی کی فلائٹ 6 ذی الحجہ کو اترتی ہے، 7 کو اترتی ہے، تو وہ حج قران اس کے لیے ممکن ہے، آسان ہے اس کے لیے، وگرنہ جس کی فلائٹ ہی حج کے ایام سے کوئی 20 دن پہلے گئی. جب میں نے حج کیا تھا اس وقت ہماری پوری فلائٹ میں فقط ایک بندے نے حج قران کیا تھا، باقی سارے تمتع والے تھے، کیونکہ وہ 20 دن کا فرق تھا ہمارے اترنے میں اور حج کے ایام میں 20 دنوں کا فرق تھا. اس بندے نے اب کیا کرے گا، وہ بندہ جب اس نے عمرہ قران کی نیت کر لی ہے، حج قران کی نیت کر لی ہے، تو اس صورت میں اب وہ بندہ عمرے کے ارکان ادا کرے گا، لیکن نہ سر کے بال منڈوائے گا، نہ احرام کھولے گا، اور اس پہ وہ ساری پابندیاں رہیں گی جو احرام کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے وہ حج کرنے کے بعد اپنا احرام کھولے گا. تو حج قران کی فضیلت زیادہ ہے تمتع کے مقابلے میں، لہذا بہرحال مشکل تو ہے. ہاں ان کے لیے ذرا مناسب ہے جو بالکل قریب جاتے ہیں 6-7 ذی الحجہ کو. اور حج افراد کیا ہے، اس میں فقط حج کی، صرف فقط حج کی ہی نیت کی جائے، احرام باندھا جاتا ہے، اس میں حج ہی کیا جاتا ہے. اور یہ حج افراد زیادہ تر جو حدود حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، جو حدود حرم کے اندر جو لوگ ہیں، جیسے کہ آگے آیت مبارکہ میں بھی آئے گا، صرف ان کے لیے ہے کہ وہ جو ہے وہ حج افراد کر سکتے ہیں. باقی جو عموماً جو لوگ ہیں جو باہر سے جانے والے ہیں، جو اس حدود حرم کے رہنے والے نہیں ہیں، یا تو وہ حج قران کرتے ہیں یا وہ اکثر حج تمتع ہی کرتے ہیں. یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ للحج، جو عمرے سے حج تک فائدہ اٹھائے، فمستیسر من الحج، تو قربانی سے جو میسر ہو. یہاں پہ ایک بات اور مسئلہ بیان کیا گیا کہ حج کی قربانی علیحدہ ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی علیحدہ ہوتی ہے. جو حج قران کرنے والا ہے اور حج تمتع کرنے والا ہے اس پر شکر کی قربانی ہوگی. اور اگر وہ بندے اس بندے پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، تو اپنے مقام پر یا وہیں پہ قربانی الگ عید قربان کی کرے گا، وہ الگ کرے گا. حج کی قربانی، حج کی قربانی جو شکر کی ہے وہ علیحدہ ہے، اور جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ علیحدہ ہے. دونوں کا اپنی اپنی جگہ الگ حکم ہوگا. اور یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اس کے لیے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے، فمستیسر من الحج، تو قربانی سے جو میسر ہو وہ کرے. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے فمن لم یجد، اس کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، جانور ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے، اس کے بدلے وہ 10 روزے رکھے گا، قربانی کی جگہ وہ 10 روزے رکھے گا. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے جائیں گے. وہ 3 روزے عموماً کہا جاتا ہے، جیسے کہ فقہا بیان کرتے ہیں، وہ 3 روزے رکھے گا 7، 8 اور 9 کو. 7، 8 اور 9 کو بعض نے اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں بھی روزے رکھ سکتا ہے جب ایام تشریق گزر جائیں. ایام تشریق سے مراد ہے 10، 11، 12 اور 13، 4 دن، 14، 15، 16. لیکن احناف کا مسلک یہی ہے کہ وہ اگر اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ میرے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے تو وہ پہلے ہی رکھ لے. اب 3 ہو گئے، رکھنے 4 ہیں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 7 جب تم لوٹو. اب لوٹنے سے کیا مراد ہے، اس کا صحیح راجے قول تو یہی ہے کہ جب وہ حج کے ارکان پورے کر لے اور تو پھر وہ 7 روزے رکھ لے. یعنی کہ اگرچہ وہ سعودی عرب میں ہی ہے، کیونکہ اس کی فلائٹ ابھی 10، 15 دن، 20 دن ہے، تو وہ اپنے حج کے ایام گزارنے کے بعد ایام تشریق 7 روزے پورے کر لے. رجعتم کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے حج کے ایام کو گزار لیا. تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے جس کا گھر بار مکہ میں نہ ہو، یعنی ہمارے لیے. ان کے لیے حج افراد والوں کے لیے قربانی نہیں ہے بھائی. حج افراد کن کے لیے، جو حدود حرم کا رہنے والا ہے.
اور اس کے لیے قربانی نہیں ہے، اور نہ یہ 10 روزے ہوں گے اگر وہ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. پھر اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہ آج تھوڑے سے مسائل اور احکام کے حوالے سے ایک مشکل آیت مبارکہ تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے مختلف صورتوں کے مختلف احکامات کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے اور حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.